बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर फ़ाक़ी दारुल इस्लामाबाद में। इंडिया और पाकिस्तान की सिफारती जंग जो है वो अगले 1 साल तक काफ़ी ख़तरनाक रहेगी और पाकिस्तान ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं। इंडिया को एक एज हासिल हुआ है और उसके बाद इंडिया समझता है कि शायद अगले साल 1 साल के अंदर अंदर वो उसको खुल खेलने का मौका मिलेगा और वो पाकिस्तान को दबा के रखेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान ने एक बाकायदा तौर पे एक स्ट्रेटजी बना ली है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उसमें कामयाब ना हो। पाकिस्तान उसमें बेहतरीन स्ट्रेटजी और पाकिस्तान अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, दोस्त ममालिक के साथ अगले 1 साल में इंडिया को उसके अपने ही मैदान में शिकस्त देगा। और जिस चीज़ को इंडिया समझ रहा है कि सलामती कौंसिल का वो सदर बन गया है 1 साल के लिए, सलामती कौंसिल का सदर बन गया 1 साल के लिए। फ्रांस से उसने ये सदारत ली है और मंडे से उनका पहला दिन होगा। तो इंडिया अपनी तैयारियां कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रोड मैप तैयार है। लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान काफ़ी बेहतर पोजीशन में होगा। उसकी रीज़न है कि चाइना, रशिया दोनों पाकिस्तान का साथ देंगे, तुर्की पाकिस्तान के साथ होगा और कुछ और ममालिक भी पाकिस्तान के साथ होंगे। क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका इसके बावजूद कि वो इंडिया उसका फ्रंट मैन बनने के लिए तैयार है लेकिन महदूद लेवल पे अमेरिका इंडिया को मुसलसल दबाव में रखे हुए और वो है इंसानी हकूक़ की पामाली का मसला। इंडिया में अक़लियतों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ रियासत हिंद की, बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, उस वजह से अब कुछ चीज़ें और भी आ गई हैं। इंडिया जो है वो मुसलसल अपने ख़िलाफ़ चार्ज शीट के लिए मवाद दे रहा है और पाकिस्तान के हम ख्याल ममालिक उसको इकट्ठा कर रहे हैं। डोजियर तैयार किए जा रहे हैं, कुछ दिए जा चुके हैं और कुछ तैयार दिए जा रहे हैं। ये है जनाब सूरत हाल के इस वक्त। कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में एक नया कानून लेके आया है इंडिया, मोदी सरकार, मकबूजा कश्मीर के लिए। और उसमें आप हैरान होंगे कि जो नौजवान या जो कश्मीरी पत्थर बरसाते हैं या पथराव करते हैं पुलिस पे या फोर्सेस पे, पथराव करते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा, उनको सरकारी मुलाजमत भी नहीं मिलेगी। ये एक इम्तियाज़ी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और कश्मीर में इस पे मकबूजा कश्मीर में शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आ रहा है। लेकिन इंडिया ने ये कहा है, दिल्ली सरकार ने, कि जो CCTV फुटेज देखी जाएगी, दीगर फुटेजेस देखी जाएंगी और आइंदा से ऐसे किसी कश्मीरी को जो पथराव करने में मुलव्वस हुआ, गोली चलाने में नहीं पथराव करने में, जो जमहूरी हक़ है, कोई कानून उससे नहीं टूटता। ये पूरी दुनिया में है। अब पूरी दुनिया से क्या रद्द अमल आएगा ये भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने पत्थर संगबाज उनको नाम दिया है। पथराव करने वाले नौजवान, पथराव करने वाले कश्मीरी, उनके लिए दरवाज़े बंद। और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाएगी और सरकारी मुलाजमत के लिए भी। और सिक्योरिटी क्लियरेंस में बाकी 100 चीज़ें देखने के साथ साथ ये चीज़ भी देखी जाएगी और ये अब उनका ज़िंदगी मज़ीद अजीरन की जा रही है कश्मीरियों की। ये CID की खुसूसी ब्रांचेस को हुक्म दिया गया है, वहाँ की स्पेशल ब्रांच को, पुलिस को ये हुक्म अहकामात सादर कर दिए गए हैं कि अब जनाब किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये ऐसे कवानीन के तहत इनको बेरोज़गार भी रखा जाएगा और मकबूजा कश्मीर और इंडिया से ये बाहर भी नहीं जा सकेंगे, यानी उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया जाएगा। दूसरे मानों में उनको शहरियत होने का सबूत ही नहीं दिया जाएगा। अब इस पे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला
فاروق فاروق عبداللہ، یہ سب کے سب جو کہ ہند نواز کشمیری قیادت، جن کو ہم کٹھ پتلی حکمران کہیں، کٹھ پتلی کشمیری قیادت، وہ بھی اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے، محبوبہ مفتی بھی، عمر فاروق عبداللہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 2 سال میں ناکام ہو چکا ہے، 2 سال کے لاک ڈاؤن کے باوجود، 2 سال مقبوضہ کشمیر کو جیل بنانے کے باوجود وہاں پہ اس کو کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور اب 5 اگست کو 2 سال ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ انتقامی کارروائیوں پہ اترا ہوا ہے۔ لیکن ہند نواز کشمیری قیادت کا بھی خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو۔ دوسری جانب پاکستان ایک اور کام کیا گیا ہے انڈیا اور پوری دنیا میں، وہ ہے جی کشمیر لیگ ہو رہی ہے، KPL کے نام سے کرکٹ لیگ ہو رہی ہے، جیسے PSL ہے، پاکستان سپر لیگ ہے، اسی طریقے سے کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے، کرکٹ کی ٹرافی کھیلی جائے گی، اور آزاد کشمیر اس میں پوری دنیا سے جیسے PSL میں عالمی کھلاڑی آ رہے ہیں، اس میں بھی آنے تھے، اور لوگ عالمی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں کرکٹ کے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے تھے۔ تو انڈیا نے کیا کیا جی، انڈیا نے انٹرنیشنل پلیئرز کو خبردار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، ان کھلاڑیوں کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یہ آئے، ہرشل گیبس تھے، اس کے بعد ایک برٹش کرکٹر آ رہے تھے، تو انڈیا نے خاص طور پہ انڈین بورڈ نے، انڈین گورنمنٹ نے انگلش کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا، ادھر دباؤ ڈلوایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کھلاڑی کشمیر لیگ کھیلنے جائیں گے پاکستان میں اور کشمیر لیگ کی طرف سے کھیلیں گے تو پھر ہمیں مستقبل میں ہم ان کو ویزا نہیں دیں گے، یہی بات ان کو کنوے کر دی گئی۔ تو پلیئرز نے سوشل میڈیا پہ آئے، ٹویٹر کے ذریعے وہ انڈیا کے اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ کرکٹ میں، کھیل میں بھی انڈیا اور مودی سرکار جو ہے، BJP جو ہے وہ ہندوتا کا نظریہ لے کے آ رہے ہیں اور ایک نفرت پھیلا رہے ہیں اور کھیلوں کو سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ہرشل گیبس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، تو کچھ کھلاڑی معذوری کا اظہار کیا انہوں نے، اور کچھ جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت انڈیا کے لیے جو کشمیر جو ہے، لفظ کشمیر انڈیا کے لیے، مودی سرکار کے لیے ہے جی، ڈوول کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔ جو انہوں نے پلان کیا تھا، جو سوچا تھا، وہ ہوا نہیں، اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا وہ بھی اسی طریقے سے۔ اب آتے ہیں پاکستان نے کیا تیاری کی ہوئی ہے جی۔ سلامتی کونسل کا صدر بن چکا ہے، غیر مستقل رکن ہے انڈیا، اور یہ پہلا موقع ہے 2021-2022 کے لیے بھارت کی حصے میں یہ صدارت آئی ہے، پہلی مدت صدارت ہے، اور اس کو انڈیا جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کے معاملے کو ایک تو آئے گا، لپاٹ کے کرے گا کوشش کہ 1 ماہ کے لیے جی پروگرام انہوں نے کیے ہیں، اس میں کون کون سے موضوعات ہیں، تو اس میں 3 موضوعات انہوں نے کہا جی ہم لے کے آئیں گے، میری ٹائم سیکورٹی، امن کا قیام اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے 3 اعلیٰ سطح کے اجلاس کا انتظام کرے گا انڈیا بطور صدر سلامتی کونسل کے۔ تو پاکستان نے بھی یہ اپنی تیاریاں کر لی ہیں، اور پاکستان ڈوزیئرز تیار کر رہا ہے، اور پاکستان کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کر کے انڈیا کو اسی کے میدان میں ذرا طبیعت صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اب کافی زیادہ میٹیریل، اتنا ہے سفیشینٹ میٹیریل ہے کہ جس کے بعد شاید انڈیا کو انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ خواہ جوہر ٹاؤن کے دھماکے ہوں، کار دھماکے، یا پھر پاکستان کی فورسز پہ حملے ہوں اور دیگر معاملات ہوں۔ تو جتنے بھی یہ نشانے بنائے جا رہے ہیں، پاک افغان سرحد ہو یا پاک ایران سرحد ہو اور
ایسٹرن بارڈر ہو، ویسٹرن بارڈر ہو، افغانستان کے اندر کے معاملات ہوں، تو یہ سارے کے سارے تانے بانے دلی سرکار کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، تو اچھا ایک سال گزرے گا۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ دوسری جانب ایک چھوٹی سی خبر ہے جی، وہ یہ ہے کہ یمن کی لڑائی جو ہے وہ اس میں کافی شدت آئی ہوئی ہے، اور باوجود کوشش کے وہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی، اور ایک اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں حوثی باغیوں کی طرف سے 1,28,000 سے زائد حملے ناکام بنائے گئے۔ یہ عرب اتحاد فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی ہے، اور حوثی باغیوں کے 1,28,000 سے زائد حملے ناکام بنائے، اور یہ ہیں عرب فوجی اتحاد کے ترجمان ہیں بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بریفنگ دی ہے اور اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس میں حوثی ملیشیا نے 303 میزائل اور 960 ڈرون حملے کیے، اور سعودی فوجی اتحاد اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اور یمن میں حوثی باغیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جی کہ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، اور وہ ریاض کو نشانہ بنا چکے ہیں، دمام کو بنا چکے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر جو ہیں وہ ایسے میزائل داغتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے موسٹلی زیادہ تر کو ناکام بنایا ہے فضا میں ہی۔ اور اس دوران یہ ایک بہت ہی الارمنگ فگر ہے کہ کتنے زیادہ حملے ناکام بنائے گئے، اور اگر 1,28,000 ناکام بنائے ہیں تو کیے کتنے ہوں گے۔ تو یہی تنازع جو ہے اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان وجہ تنازع ہے، اور سعودی عرب کا الزام ہے کہ حوثی باغیوں کو ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ہر طرح سے، اور بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔